بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر کا اعلان اسلام اور تکلیف۔ ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو قطعی اور افشاں مفتی رکھتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے اغوا کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی مقررہ 39 تک پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کھلم کھلا علی اعلان طلبی کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اول انکار کیا مگر حضرت ابو بکر صدیق کے اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد قباء میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تبلیغی خطبہ شروع کیا جو سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ اسی دن اسلام لائے ہیں اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر مشرف واسلام ہوئے ہیں۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی باوجود ایک مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور سے عظمت و شرافت مسلم تھی اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے تھے۔ چچا نے نہ جانے پہچانے نہ جاتے تو تھے، جو جوتوں سے لاتوں سے مارا پاؤں میں اور جو نہ کرنا تھا سب ہی کچھ کیا۔ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ ونتیم یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اس وحشیانہ حملے سے زندہ بچ سکیں گے۔ ونتیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابو بکر کی اگر اس حادثے میں وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے حضرت صدیق اکبر کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابو بکر بے ہوش رہے، باوجود آوازیں دینے کے، بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت آئی، اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور ہی کا جذبہ اور انہی کے لیے لوگ بات سے اٹھ کر چلے گئے کہ بدولتی بھی تھی اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ وہ بولنے کی نوبت آئی اور آپ کی والدہ ام خیر سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائے اور کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت ابو بکر کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور کا کیا حال ہے؟ حضور پر کیا گزری؟ ان کی والدہ نے فرمایا مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ امی جمیلہ حضرت عمر کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو کہ کہاں کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کے اس مظلومانہ حالت کے بےتوان درخواست کو پورا کرنے کے واسطے امی جمیلہ کے پاس گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ فرمانے لگیں، میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ابو بکر۔ تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ امی خیر نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئیں اور حضرت ابو بکر کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکیں، بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔ حضرت ابو بکر نے پھر پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے۔ جمیلہ نے حضرت ابو بکر کے والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو۔ تو امی جمیلہ نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سلامت ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اکرم کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم یہ کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کے والدہ کو تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھا لیں اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد رفت بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ لے اور کچھ عقیدہ پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابو بکر کو لے کر حضور کی خدمت میں اکرم کے گھر پہنچی۔ حضرت ابو بکر حضور سے لپٹ گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابو بکر کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یہ میرے والدہ ہیں، آپ ان کے لیے ہر آیت کی دعا بھی فرمائیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائیں۔ میں حضور نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ ایسا و عشر نشاط و فرحت کے وقت محبت کی دعوت کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ محبت و عاشق وہی ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی باقی رہے۔